قبر پر اذان پڑھنا یا سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا اور آخری رکوع پڑھنا پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر جائز طریقہ ہے؟ بھئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے نہ قیامت تک اترنے والی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی قبر پر اذان نہ کہلوائی ہے، نہ کہی ہے، اور نہ کسی کو کہنے کی ترغیب دی ہے۔ نہ کہی، نہ کہلائی، اور نہ کہنے کا کسی کو حکم دیا، نہ ترغیب دی ہے۔ نام و نشان نہیں ہے اللہ کے دین میں جو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو گیا قبر پر اذان پڑھنے کا۔ صحیح چھوڑ کر، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحیح چھوڑ کر دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ایک ضعیف حدیث مجھے قبر پر اذان پڑھنے کی پیش کر دے۔ صحیح نہیں، جو ضعیف حدیث پیش کر دے ایسا کوئی ماں نے ابھی تک نہیں جنا۔ جس کا وجود ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے وہ عمل اسلام کہاں سے بن جائے گا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے میرا، کوئی دنیا کا مولوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کی کتابوں سے مجھے یہ قبر پر اذان کہنے والا مسئلہ دکھا دے، نہیں ہے وہاں پر، فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے۔ منیت المصلی، قدوری، شرح وقایہ، کنز الدقائق، ہدایہ، فتاوی ہندیہ، رد المختار، در المختار، ساری کتابیں فقہ حنفی کی چھان مارو، کوئی مائی کا لال کسی ایک کتاب سے قبر پر اذان کہنے کا ایک لفظ لا کے دکھا دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ قرآن سے نہیں مانگتا، حدیث سے بھی نہیں مانگتا، صحابہ کی زندگیوں سے بھی نہیں مانگتا، امام ابو حنیفہ کی فقہ سے مانگتا ہوں۔ اگر اس سے بھی کوئی نہیں دکھا سکتا تو پھر اس اذان کا تعلق دین سے کیا ہوگا؟ ہاں، یہ گڑھنتل دین ہے۔ یہ اپنے آپ کو، جس نے یہ اذان ایجاد کی ہے وہ اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھا ہے، بدبخت۔ اس نے اپنے آپ کو رب بنایا ہے۔ رب کو بتایا تجھے نہیں پتا چلا، تیرا دین ناقص تھا، میں نے تیرے مقابلے میں رب بن کے میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بھی چاہیے تھی، ادھر بھی اذان ہونی چاہیے تھی۔ نہ تجھے پتا چلا نہ تیرے نبی کو پتا چلا، میں نے یہ اذان بنا دی ہے، یہ بھی دین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔